نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وانی خفت الموالی من ورائی وکانت امرأتی آخر فہب لی من لدنک ولیہ یرثنی ویرث من آل یعقوب۔ معزز سامعین، جیسا کہ مجھ سے پہلے آپ عبدالجبار بھائی کو سماعت فرما رہے تھے اور قرآن کریم کی آیات کی روشنی میں آپ کے سامنے ایک اچھا موضوع آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ قرآن کریم پر آپ غور کریں گے، یعنی جس طریقے سے ایک مسئلہ آپ کے سامنے اٹھایا گیا ہے، اگر قرآن کریم کی آپ آیات کو رکھیں گے جیسے عذاب کا، کہ جب انسان کا جب ایک انسان دنیا سے جاتا ہے تو فرشتے اس کے پاس آتے ہیں اور اس کے چہروں پر اور اس کی پیٹھوں پر مارتے ہوئے اسے یہ بتا دیا جاتا ہے کہ جنت ملنے والی ہے یا جہنم ملنے والی ہے، اس کے سامنے صاف اس بات کا اظہار کر دیا جاتا ہے۔ تو دیکھیے آپ، جیسا کہ ایک بات مجھے آپ کے سامنے جو پیش کرنی ہے وہ یہ، آپ اپنی روزانہ کی زندگی کو بھی دیکھیے۔ روزانہ آج ہی کو آپ لے لیجئے، رات میں سونے کے لیے آپ چلے جائیں گے تو جب ایک انسان سو جاتا ہے تو اس کو اللہ رب العالمین نے موت سے تعبیر کیا ہے۔ اگرچہ آپ دیکھیں گے وہ نیند کی حالت میں ہے، سانس لیتا ہے، کروٹیں بدلتا کرتا ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں اس کے بارے میں یہ فرمایا والذی لم تمت فی منامہا، کہ جن پر موت کا وقت نہیں آتا۔ ایک تو اللہ نے پہلے یہ فرمایا کہ ہم روزانہ نیند کی حالت میں لوگوں کی روحوں کو قبض کر لیتے ہیں، نیند کی حالت میں لوگوں کی روحوں کو قبض کر لیتے ہیں۔ واللتی لم تمت فی منامہا، اور جس پر موت کا وقت نہیں آتا ان کی روحوں کو نیند کی حالت میں ہم قبض کر لیتے ہیں۔ تو یہاں پر دیکھیے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں صاف یہ فرما دیا کہ نیند کی حالت میں انسان کی روح کو قبض کر لیا جاتا ہے، وہ زندہ نہیں ہوتا۔ اسی لیے ذرا سا آپ غور کریں گے، جیسا کہ ہمیں سونے سے پہلے ایک دعا سکھائی گئی، اللہم باسمک اموت و احیا، اے اللہ آپ کا نام لے کر میں مرتا ہوں پھر زندہ ہو جاتا ہوں۔ پھر جاگنے کے بعد میں بھی ہمیں ایک دعا سکھائی گئی، الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور، یعنی پہلے اللہ کی تعریف بیان کی جا رہی ہے اور اس کے بعد میں یہ کہا جا رہا ہے کہ موت کے بعد میں مجھے دوبارہ زندگی دی گئی۔ تو آپ یہاں پر ذرا غور کیجئے کہ اللہ رب العالمین جس طریقے سے آپ کے سامنے جو باتیں رکھی گئی کہ عذاب کس طریقے سے دیا جائے گا۔ نیند کی اب آپ کیفیت کو لے لیجئے، نیند کی حالت میں آپ کسی کے ساتھ رات کے وقت میں سوتے رہیں گے، یا آپ کو یا آپ کے بازو میں جو ہے اس کو ایک خواب آتا ہے۔ خواب کی کیفیت یا ہم اپنے آپ پر لے لیں، خواب کی کیفیت کو ہم اپنے سامنے رکھیں کہ ایک آدمی آ کر ہمیں آگ میں ڈال کر جلا دیتا ہے، کوئی آ کر ہمارا قتل کر دیتا ہے، یا پھر اسی طریقے سے کچھ ہمارے ساتھ کچھ دوسرا ہو جاتا ہے۔ تو آپ غور کیجئے کہ ایک ڈر کی کیفیت میں ہم نیند سے جاگیں گے، ہماری یہ کیفیت ہو جائے گی کہ حقیقت میں ہمیں عذاب دیا جا رہا ہے۔ تو یہ سب کچھ ہمارے ساتھ روزانہ ہوتا ہے، اور روزانہ نیند کی حالت میں ہماری روح قبض کر لی جاتی ہے۔ اور پھر مزید اگر آپ سورہ یاسین دیکھیں گے تو اللہ رب العالمین نے فرمایا قالوا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، جس روز سارے کے سارے انسان اپنی اپنی قبروں سے باہر نکلیں گے، کہیں گے ہائے ہائے ہمیں ہمارے بستروں سے کس نے اٹھا دیا، ہمیں ہماری خواب گاہوں سے کس نے اٹھا دیا۔ نکلیں گے خبروں سے، لیکن کہیں گے کہ ہمیں ہماری خواب گاہوں سے، ہمارے بستروں سے کس نے اٹھا دیا۔ تو یہ جو وقفہ ہے یہ نیند کی حالت ہے، قرآن کریم سے یہ بات واضح ہمیں ہو رہی ہے۔ تو اب عذاب کس طریقے سے دیا جائے گا، ثواب کس طریقے سے دیا جائے گا، اس کی مثالیں تو روزانہ ہماری زندگیوں کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ تو اس موضوع کو بڑے اچھے انداز میں آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ میں اس مختصر سے وقت میں آپ کے سامنے قرآن کریم کی چند آیات کو لے کر ایک اہم موضوع کو پیش کرنے کی کوشش کروں گا کہ مومن کے لیے
اس کی میراث کیا ہے؟ وہ جب اس دنیا سے جاتا ہے تو اپنی اولاد کے لیے دولت، مال، جائیداد، یہ ساری چیزوں کو چھوڑ کر جاتا ہے یا کچھ اور اپنی اولاد کے لیے چھوڑ کر جاتا ہے؟ قرآن کریم کی میں نے سورہ مریم کی 2 آیتیں آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اس آیت میں حضرت زکریا علیہ السلام اللہ رب العالمین کو پکارتے ہیں جبکہ آپ بے انتہا بوڑھے ہو چکے، آپ کی بیوی بانجھ ہے، لیکن آپ بنی اسرائیل کو دیکھتے ہیں کہ میرے بعد میں بنی اسرائیل میں کوئی ایسا شخص باقی نہیں ہے جو حضرت ابراہیم، حضرت اسحاق، حضرت اسماعیل، حضرت یعقوب، حضرت یوسف، حضرت داؤد، حضرت سلیمان، حضرت موسیٰ، عیسیٰ وغیرہ، حضرت عیسیٰ کا تو وقت حضرت زکریا کے بعد کا ہے، لیکن انہوں نے یہ دیکھا کہ حضرت ابراہیم تمام کے تمام انبیاء علیہ السلام کی جو میراث ہے، اس میراث کی ذمہ داری کا پورا کرنے والا، اس کا کوئی وارث بنی اسرائیل میں اب نظر نہیں آتا۔ یعنی ایک پیغمبر اپنے لیے اولاد اللہ سے جب مانگتا ہے تو اس کی کیفیت ہمارے جیسی کیفیت، اس کے جذبات ہمارے جیسے جذبات نہیں ہوتے کہ میرے بعد میں میری جائیداد کا، میرے مال کا وہ وارث بنے، یا پھر نسب کے اعتبار سے میرے نام کو باقی رکھنے والا بنے۔ اس طریقے کی کوئی باتیں ان کے یہاں پر نہیں ہوتی، اور ان کی میراث یعنی انبیاء علیہ السلام کی جو میراث ہوتی ہے وہ دین اسلام، اللہ کی کتاب، جو ذمہ داری ان کو دی گئی، یہی چیزیں ان کی میراث ہوا کرتی ہے۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام اللہ سے جو اولاد مانگتے ہیں وہ ایک اہم ذمہ داری کے لیے کہ انبیاء علیہ السلام کی جو چین ہے، ان کی جو ذمہ داریاں ہیں، جو میراث مجھے ملی ہے، یہ میراث میں اپنی اولاد کے اندر منتقل کرتا چلا جاؤں، کوئی میرا اس دین اسلام کو، اللہ کی کتاب کو، اللہ کی وحی کو آگے پہنچانے والا کوئی وارث مجھے مل جائے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي، یعنی میرے پیچھے کوئی مجھے ایسا نظر نہیں آتا کہ یہ ذمہ داری پوری کرے، اور بنی اسرائیل میں کوئی ایسا باقی اب نہیں ہے۔ وَامْرَأَتِي آخِرَةٌ، جبکہ میں یہ بھی جانتا ہوں کہ میری بیوی بانجھ ہے، فَهَبْ لِي مِن لَدُنْكَ وَلِيًّا، اے اللہ آپ اپنے یہاں سے مجھے اولاد دیجئے۔ اور اس کے بعد میں اب یہیں پر دیکھیے میراث وراثت کا یہ مسئلہ، یعنی حضرت زکریا علیہ السلام جو کہتے ہیں یریثنی، جو میری میراث کا وارث بنے، وَیَرِثُ مِنْ آلِ یعقوب، اور یعقوب کی، آل یعقوب کی میراث کا جو وارث بنے۔ اب یہاں پر غور کریے، اور پھر یعنی ہمیں اپنی زندگیوں پر نظر ڈالنا ہمارے لیے بے انتہا ضروری ہے کہ مومن کی میراث دین اسلام ہے، اللہ کی کتاب ہے۔ جیسے ایک قرآن کریم میں سورہ فاطر میں جیسے اللہ نے فرمایا کہ ہم نے اس کتاب کا وارث اہل ایمان تم کو بنایا ہے، وَأَوْرَثْنَا الْكِتَابَ، ہم نے وارث تمہیں اس کتاب کا بنایا ہے۔ ثُمَّ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا، ہمارے بندوں میں سے ہم نے اس کتاب کا وارث بنایا ہے، اس کتاب کے ہمیں، اس کتاب کا خاص ہمیں وارث اللہ رب العالمین نے بنایا ہے۔ یہی ہماری یعنی ہمیں ترکے میں جو چیزیں انبیاء علیہ السلام کے ذریعے جو چیز ہمیں ملی ہے وہ اللہ کی آخری کتاب قرآن کریم ہے۔ تو اب ہماری ذمہ داری اور زیادہ ہو جاتی ہے۔ جیسے ایک حدیث مجھے یہاں پر یاد آئی جو ابو داؤد اور ترمذی میں ہمیں حدیث ملتی ہے، ان العلماء ورثۃ الانبیاء وان الانبیاء لم یورثوا دینارا ولا درہما، کہ علماء انبیاء کے وارث ہے، اور انبیاء اپنی میراث میں دینار، درہم، پراپرٹی یہ چیزیں چھوڑ کر نہیں جاتے، بلکہ انبیاء اپنی میراث میں اللہ کا دین، اللہ کی کتاب چھوڑ کر جاتے ہیں۔ اور آگے اللہ کے نبی کہتے ہیں فمن اخذہ اخذ بحظ وافر، جس نے اس کتاب کو، اس دین اسلام کو حاصل کیا، اس کا علم حاصل کیا اور اسے دوسروں تک پہنچانے کی ذمہ داری اپنے کاندھوں پر اٹھائی،
اس نے بہت بڑا بہترین حصہ حاصل کر لیا۔ اب ہماری نظر میں دین اسلام کی حیثیت کیا ہونی چاہیے؟ جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی آپ کے سامنے رکھی گئی، والدین کی ذمہ داری اور اہل اسلام کی، مومنین کی، مسلمین کی سب سے بڑی ذمہ داری یہی بنتی ہے کہ وہ اپنی اولاد، یعنی ہماری اولاد کو اسی چیز کا وارث بنائیں۔ جیسے قرآن کریم سورہ بقرہ آخری صفحات اگر آپ اٹھا کر دیکھیں گے، حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی اولاد کو وصیت کرتے ہیں، وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبَ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو اس بات کی وصیت کی، اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو اس بات کی وصیت کی کہ اے ہمارے پیارے بیٹو، دیکھو اللہ نے تمہارے لیے اس دین اسلام کو پسند کر لیا ہے، خبردار اس دین اسلام کے علاوہ کوئی اور راستہ، کوئی اور طریقہ زندگی گزارنے کا، آخرت حاصل کرنے کا، دنیا کے معاملات کو حل کرنے کا کوئی اور راستہ لے کر تم اللہ کے یہاں پر نہیں آنا، اور تم نہیں مرنا اس حال میں کہ جب کبھی اللہ کا کوئی حکم تمہاری طرف آئے تو تم اپنا سر تسلیم خم کر دینا، اللہ کے اطاعت گزار بندے بن کر تم اس دنیا سے گزر جانا۔ اب یہاں پر غور کیجئے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا وصیت کی ہے اپنے بیٹوں کو، لیکن ہاں سورہ بقرہ کی آیت ہے کہ والدین کے لیے یہ ضروری ہے کہ یہ اگر اپنے پیچھے کوئی جائیداد چھوڑ کر جاتے ہیں تو مرنے سے پہلے اپنی جائیداد کی وصیت کر دیں، حتیٰ کہ وہاں پر جو تعلیم ہمیں ملتی ہے کہ کوئی قریبی رشتہ دار بھی اس وقت میں آ جائیں تو ان کو بھی اپنی جائیداد سے کچھ چیزیں دے دے۔ یہ قرآن کریم کی تعلیمات ہے، لیکن ان تعلیمات کو ہم نظر انداز کر دیتے ہیں۔ قرآن تو یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی رشتہ دار بھی وہاں پر موجود ہو تو وہ رشتہ دار کو بھی کچھ نہ کچھ تو دینا چاہیے، لیکن کچھ بھی رشتہ داروں کو نہیں دیا جاتا ہے۔ میں نے اس سے پہلے کچھ آیات قرآن کریم کی آپ کے سامنے پیش کر کے یہ بات آپ کے سامنے یعنی رکھنے کی کوشش کی تھی کہ رشتہ داری کا معیار قرآن کریم یعنی خونی رشتہ داری یا اولاد کی رشتہ داری سے آگے لے جا کر دینی رشتہ داری اسلام کے تحت ہمیں جوڑ دیتا ہے، اور اسی رشتے کو اللہ رب العالمین کا قبول کرتے ہیں، اسی رشتے کو اللہ رب العالمین پسند فرماتے ہیں، اور جو خونی رشتہ داری میں بند کر اپنی ساری زندگی گزار دیتے ہیں ان کی رشتہ داری کی اللہ کے یہاں پر کوئی اہمیت نہیں ہے۔ ان تمام کی تمام زنجیروں کو ہمیں اپنے پیروں سے، اپنے گلوں سے، اپنے جسموں سے نکال ہمیں اپنے آپ کو ان زنجیروں سے آزاد کرنا پڑے گا۔ تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دیکھیے اپنی اولاد کو وصیت کرتے ہیں دین اسلام کی، تعلیم ملتی ہے، طریقہ ہمارے سامنے آتا ہے، ملت ابیکم ابراہیم، کہ تم حضرت ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ اختیار کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو راستہ اختیار کیا وہی راستہ اختیار کرو۔ ان اتبع ملت ابراہیم حنیفہ، یہ طریقہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتباع تمہیں نبی کریم صلی اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تمہیں اتباع کرنی ہے، تو یہ طریقہ ہمیں اختیار کرنا پڑے گا۔ اب اس کے بعد میں دیکھیے اللہ رب العالمین کہتے ہیں ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی جب موت کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنی اولاد کو جمع کیا اور ان سے سوال کیا کہ اے میرے پیارے بیٹو، میرے اس دنیا سے جانے کے بعد میں تم کس کی اطاعت کرو گے، کس کی بندگی کرو گے، کس کی غلامی کرو گے، کس کی عبادت کرو گے؟ بیٹوں نے کیا کہا؟ قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحد ونحن لہ مسلمون۔ اے ہمارے والد، ہم آپ کے رب کی، ابراہیم کے رب کی اور آپ کے آبا و اجداد کے رب کی عبادت کریں گے، ہم سب کے سب فرما بردار ہیں۔ مسلم کے معنی فرما بردار کے ہوتے ہیں، مسلم کے معنی فرما برداری کرنے کے، اطاعت کرنے کے، سر تسلیم قم کرنے کے، یہ معنی مسلم کے ہوتے ہیں۔
یعنی یہ کچھ آیات میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، اب ان آیات کو رکھ کر ہمیں اپنی اصلاح کرنا ہمارے لیے بے انتہا ضروری ہے۔ اب ایک مثال میں آپ کے سامنے پیش کروں گا اولاد کی تربیت کو لے کر۔ یعنی اولاد کی تربیت کا مسئلہ جب کبھی بھی ہمارے سامنے آتا ہے تو والدین اولاد کی تربیت کو لے کر یہ سمجھتے ہیں کہ اولاد کی ہر ایک خواہش کا پورا کر دینا، ان سے بے انتہا محبت کرنا، ان سے پیار محبت کرنا۔ پیار محبت الگ چیز ہے، لاڑ الگ چیز ہے۔ پیار اور محبت کا معیار بھی، طریقہ بھی، راستہ بھی قرآن کریم سے لیا جائے گا، کیونکہ قرآن وحی اللہ کی وحی ہے اور وحی سے ہمیں زندگی ملتی ہے۔ تو اس زندگی کے مطابق اس سے ہمیں زندگی لینا ہے، دنیا کے اندر زندگی گزارنے کا طریقہ یہی ہمارے لیے صحیح ہے۔ تو لاڑ الگ چیز ہے، پیار اور محبت الگ چیز ہے۔ انبیاء علیہ السلام کی زندگیوں کو اگر ہم لیں گے اولاد کی تربیت کے مسئلے میں، تو سب سے پہلے آپ دیکھیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ملا کہ ابراہیم اپنے بیٹے اسماعیل کو اپنی شخصیت سے جدا کر دو۔ ہم اپنی اولاد کو جدا نہیں کرنا چاہتے، وہ جوان ہو جائیں، 40 سال کے ہو جائیں، 50 سال کے ہو جائیں، ماں باپ کے ساتھ رہے۔ جب یہ ماں باپ کے ساتھ رہیں گے تو ان کی صلاحیتیں ختم ہوتی چلی جائیں گی، اور یعنی ان کی جس طریقے سے نشو و نما ہونا ہے یہ کبھی اس طریقے سے پنپ نہیں سکتے، ان کی نشو و نما نہیں ہوگی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ملا کہ اسماعیل کو اپنی شخصیت سے علیحدہ کرو، الگ کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنا سر تسلیم خم کر دیا۔ اور پھر آپ قرآن کریم میں دیکھیں گے ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، اے اللہ میں اپنی بیوی اور بچے کو میں نے ایک ایسے مقام پر میں چھوڑ آیا جو غیر ذی زرع ہے، کوئی چیز نہیں اگتی، نہ جھاڑ ہے، پیڑ پودا کھانے پینے والی چیزیں وہاں پر موجود نہیں ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ملا، آپ نے اپنے بچے کو وہاں پر لے جا کر چھوڑ دیا۔ کس لیے؟ بچہ تباہ ہو جائے، مر جائے، ختم ہو جائے؟ نہیں، بلکہ باپ کی محبت، پیار و محبت، لاڑ، ان تمام چیزوں سے اسے علیحدہ کیا جائے تاکہ اس کی شخصیت بنے، اس کے ذریعے سے ایک اور قوم بنی اسماعیل امت مسلمہ کو پیدا کرنا ہے کئی ہزار سال کے بعد میں۔ تو یہ بچے کی تربیت جو ہو وہ ایک ایسے ماحول میں ہو جو عراق، شام، یہ تمام کی تمام تہذیبوں سے کٹ کر رکھے، اور اس کی یعنی جو تربیت ہو یہ پلے اور بڑے ایک ایسے مقام پر جو مقام فطرت کے مطابق رہے۔ تو یہاں پر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو چھوڑ دیا گیا۔ ہماری غلطی والدین کی یہ ہوتی ہے کہ ہم بچوں کو آگے بڑھنے ہی نہیں دیتے، وہ تجارت کا مسئلہ رکھے، وہ تعلیم کا مسئلہ رکھے، بچہ ایک کہتا ہے، ماں باپ ایک کرتے ہیں۔ بچہ کچھ اگر اس کے جائز خواہشات ہیں تو والدین کو پوری آزادی دینی چاہیے، بلکہ لڑکے کو سپورٹ کرنا چاہیے۔ لیکن سپورٹ سے میری مراد یہ نہیں کہ ہر ایک بات کو والدین بچے کی تسلیم کر لے، پہلے بچے کی تربیت کرے۔ جس طریقے سے حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے یوسف کی تربیت کی، آپ تو نہیں چاہتے تھے کہ میرا بیٹا مجھ سے الگ ہو، لیکن اللہ نے چاہا کہ یوسف کو الگ کیا جائے۔ یوسف کو ایک کنویں میں ڈالا گیا، وہاں سے کچھ سونا یا کچھ مال کے بدلے میں ایک غلام کی حیثیت سے یوسف کو بیچ دیا گیا۔ لیکن تعلیم اور تربیت جس مکان میں، جس سوسائٹی میں تعلیم اور تربیت ماں باپ اپنے بچوں کو وقت دیتے ہیں، بچوں کو یہ سمجھا دیتے ہیں کہ ماں باپ کی میراث، ماں باپ کا ترکہ تمہارے لیے دین اسلام ہے، یہی راستہ ہے، یہی طریقہ تمہارے لیے کامیابی کا ہے، دنیا اور آخرت میں اسی راستے سے تم کامیابی حاصل کرو گے۔ تو یوسف کو ایک وقت میں ایک امیر، خوبصورت زلیخا جیسی عورت اپنی طرف دعوت دیتی ہے تو یوسف یہ کہتے ہیں قال معاذ اللہ، میرے والدین نے میری ایسی تربیت نہیں کی ہے، میں ایسا گندا کام نہیں کر سکتا، لہٰذا جیل میں جانے کو انہوں نے پسند کر لیا۔
یہ تعلیم اور تربیت کا نتیجہ ہے۔ تو ہم بھی اپنے بچوں کی اگر اس طریقے سے تعلیم تربیت دے کر کالج، اسکول، ملک سے باہر، جس طریقے سے ہمارے اس ملک میں ایک ہندوؤں کے اندر ایک تجارت پیشہ، اس کا نام مجھے یاد نہیں آ رہا، بھارت کا کیا ہے وہ، مارواڑی، آپ ان پر نظر ڈالیے، کہا یہ جاتا ہے جہاں یعنی ہر جگہ پر مارواڑی، کچھ ایک مثال ہے مجھے یاد نہیں آ رکھی ہے یہاں پر، ان پر آپ غور کیجئے، صرف ہندوستان کے مختلف ریاستوں یا ساری ریاستوں کے اندر نہیں، بلکہ دنیا کے کونے کونے میں جہاں نہ جائے گاڑی وہاں جائے مارواڑی، یہ مثال مشہور ہے۔ دنیا کے کونے کونے میں یہ ملیں گے، باپ بچے سے دور، بھائی بھائی سے دور، بیوی بچے ایک طرف، ساری چیزیں لگا کر یہ تجارت کے اندر آگے یہ تجارت کے اندر انہوں نے اپنا سکہ جما دیا ہے، اور مسلمان تجارت کے اندر سب سے پیچھے ہے۔ یہ کیوں؟ والدین بچوں سے لاڑ پیار محبت، اور اس کا نتیجہ کہ اس کی ایک مثال میں نے جمعے کے خطبے میں دی کہ ہماری مین روڈ پر آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ بڑھ کے جھاڑ تھے، حال میں کاٹے گئے، ماسٹر پلان جب آیا تھا اس وقت میں یہ سارے جھاڑ کاٹے گئے۔ آپ دیکھیں گے کہ بڑھ کے جھاڑ کا حجم، اس کا سائز بہت بڑا ہوتا ہے، اور اس کا سایہ بھی بہت زیادہ ہوتا ہے، لیکن آپ ایک خاص بات اس کی غور کیجئے کہ یہ اپنے نیچے کسی دوسرے درخت کو، کسی پودے کو بڑھنے نہیں دیتا ہے۔ کیوں؟ جو دھوپ ملتی ہے ساری دھوپ یہی کھا کر دوسرے کو غذا سے محروم کر دیتا ہے، زمین سے دور دور سے پانی کھینچ لیتا ہے، یعنی اس طریقے سے دوسروں کو یہ نہ دھوپ لینے دیتا ہے نہ پانی لینے دیتا ہے، وہ اس لیے کہ اس کی سائز بہت بڑی ہے۔ تو ٹھیک یہی معاملہ آج والدین اپنے بچوں کے ساتھ کرتے ہیں۔ والدین چاہتے ہیں کہ بچے ہماری چھاؤں میں رہیں، ہم سے دور نہ ہو۔ جب بچے دور نہیں جائیں گے، دور نہیں ہوں گے، تو پھر یہ نہ بچے بڑھیں گے، نہ پنپیں گے، نہ ان کی صلاحیتیں ارتقا کریں گی، اور یہ دنیا کے اندر کامیابی کبھی حاصل نہیں کریں گے، اور نہ آخرت میں کامیاب ہوں گے، کیونکہ جو دنیا میں کامیابی حاصل کرے گا وہی آخرت میں کامیابی حاصل کرتا ہے۔ تو یہ غلطی ہم کرتے ہیں، بلکہ بچوں کو والدین بڑھ کا جھاڑ ہے، بڑی اچھی بات ہے، لیکن والدین کے لیے یہ ضروری ہے کہ یہ بھی اپنے بچوں کو اسی قسم کا بڑھ کا جھاڑ بننے کے لیے اپنی شخصیت سے، اپنی ذات سے، اپنے ماحول سے دور کرے، تاکہ یہ دنیا کے اندر کامیابی حاصل کرے۔ یہ انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے، جس طریقے سے یوسف علیہ السلام دور ہو گئے، پھر آپ غور کیجئے جیل میں ڈالے گئے، جیل میں تعلیم اور تربیت کا نتیجہ کہ جیل سے جب نکالے گئے تو شاہ مصر بنا دیے گئے۔ تو جب ہماری نگاہ دین اسلام پر اور ہمارا ترکہ، ہماری میراث اولاد کے لیے دین اسلام بن جائے گی، دولت کو چھوڑ دیجئے، دنیا سے جاتے کی دولت ختم، پھر اس کے بعد میں تو آپ جانتے ہیں کہ لا